قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 29ویں پارے میں سورۃ المزمل آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور اس پورے پارے کی باقی صورتوں کی طرح یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کی 20 آیات ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی ایک عجیب شان یہ ہے کہ اس کے جو 2 رکوع ہیں ان میں سے ایک رکوع پہلا مکی ہے اور جو دوسرا رکوع ہے یہ مدنی ہے، اور مفسرین کی آراء کے مطابق ان دونوں رکوعوں کے نزول کے اندر تقریباً 1-2 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اب یہ ایک تفسیری روایت ہے جس کا ہمیں تھوڑا سا اشارہ ان دونوں رکوعوں کے مضامین سے بھی ملتا ہے، کیونکہ جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر جہاد کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور یہ دونوں چیزیں مکی زندگی میں نہیں ہوئیں۔ اعلان نبوت کے 40 سال بعد جو حضور 13 سال مکہ میں رہے، اس دوران زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نہیں آیا، صدقات کا حکم تھا، اوورال جو جنرلی صدقات تھے، اور جو جہاد کا باقاعدہ حکم ہے وہ بھی جا کر مدینہ منورہ میں آیا۔ اس کے ایک رکوع میں ان دونوں چیزوں کی فرضیت اور ان کے لزوم کا ذکر ہے، اس وجہ سے مفسرین نے یہ لکھا ہے، اور انہوں نے حوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دیا ہے۔ حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ جو سید المفسرین ہیں، جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 رکوع ہیں، ایک رکوع اس کا مکی ہے اور دوسرا جو اس کا رکوع ہے وہ مدنی ہے۔ اور اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ ہر مکی صورت کی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور جو آخرت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور بڑے فضائل والی صورت ہے۔ تہجد کا خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، جو انسانی تربیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ مخلوق سے کٹ کر اللہ کے قریب کرنے والی چیز وہ قیام اللیل ہے، اور جس بندے کو وہ رات کو نصیب ہو جائے تو یہ اس بندے کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے حبیب کریم کو ایک ایسے لقب سے نوازا ہے جو لقب بڑا پیار والا ہے۔ مزمل کا معنی ہے چادر لپیٹنے والے۔ اس چادر لپیٹنے والے کا معنی کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم ترجمہ اور تفسیر کے اندر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ جو مزمل کا لفظ ہے یہ اپنی کچھ امینڈمنٹس کے بعد مزمل بنا۔ عربی میں اس کی جو روٹ ہے اس کے اندر کافی ساری ترمیم ہوئی جس کے بعد یہ مزمل بنا۔ وہ ایک مشکل پروسیس ہے جو عام بندے کے ذہن میں آنے والا نہیں، لیکن مزمل کا معنی ہے چادر لپیٹنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ ویسے اپنے کسی اچھے ماحول میں چادر لپیٹ کر بیٹھے اور دیکھنے والے کو اس کی ادا بہت پیاری نظر آئے تو وہ پیار سے ہی اس کو چادر لپیٹنے والا کہے، تو یہ اللہ کا اپنے حبیب کریم سے ایک محبت کا اظہار ہے۔ پھر یہ لقب آج تک معروف ہے اور حضور کے صفاتی ناموں میں ہے مزمل۔ اور بعض اوقات حضور کے دیے ہوئے القابات ایسے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام کے اصل نام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے تھے، حضور کا دیا ہوا لقب غالب آ جاتا تھا۔ جیسے بہت بڑی شخصیت ہیں اسلام کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جن کو ان کا اصل نام پتہ ہو۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہے، ہریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ، ابو کا معنی جو ہے کوئی بندہ کسی چیز کو لازمی پکڑنے والا ہو اور اس کی وہ پہچان بن جائے تو عرب اس کو بھی کنیت سے یاد کرتے ہیں۔ ویسے تو ابو کے ساتھ کنیت ہوتی ہے، بڑے بیٹے کے ساتھ ابو کا لفظ لگایا جائے تو وہ فادر کی کنیت بن جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے جو لقب دیا پیارا، تو وہ لوگوں کے نام ختم ہو گئے، نہیں پتہ عبد الرحمن کا، لیکن ابو ہریرہ کا لوگوں کو پتہ ہے۔ اللہ نے یہ محبت بھرا لقب اپنے حبیب کریم کو عطا فرمایا، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ جو اس کا پہلا رکوع ہے یہ مکی دور کے ابتدائی زمانے کا جو ہے وہ رکوع ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ تشریف لائے گھر، تو آپ نے
اماں خدیجہ کو یہ فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو چادر اوڑھ کر کچھ سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ مراقبے کی بھی ایک شکل ہے۔ بلکہ بندہ جب باہر کی پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے تو چادر منہ پہ لپیٹ کر وہ جو مخلوق سے کٹ کر اپنے خالق سے تصور قائم کرتا ہے، وہ بھی اس چادر کی کیفیت میں پنہا ہے۔ کیوں کہ حضور کو مکی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وجہ سے اپنے خالق کے ساتھ جو پورا تعلق ہے اس کو اس مزمل کا جو لفظ ہے یہ اس کو تعبیر کر رہا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قم اے حبیب کریم آپ قیام فرمائیے، اللیل رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا، یعنی حضور کے اوپر جو پوری رات کا قیام ہے اس میں تخفیف کی گئی کہ اے حبیب یہ جو رات کا قیام ہے یہ ضرور کیجئے، لیکن پوری رات نہیں بلکہ الا قلیلا۔ اب قلیل دیکھیں نا، قلیل کتنا ہے؟ اگر 10 گھنٹے ہیں تو 10 گھنٹے میں 5 جو آرز ہیں وہ قلیل نہیں ہیں بلکہ وہ ہاف ہیں۔ قلیل جو ہے وہ ہاف سے بھی کم ہے، یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ حبیب رات کو قیام کیجئے الا قلیلا، مگر تھوڑا، پوری رات نہیں۔ رات کا ایک آدھ حصہ جو ہے وہ اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک آدھ حصہ ہے حبیب آپ قیام فرمائیے۔ نصفہ، اب اس کی جو قلیل ہے اس کی آگے تفصیل بیان ہوئی کہ نصفہ وہ آدھی رات بھی محبوب ہو سکتی ہے، یا اوین کس من ہو قلیلا، یا اس آدھی رات سے بھی کیا کر دیجئے، کم کر دیے۔ یہ جو نقص کا لفظ ہے یہ ویسے بھی معروف ہے ہمارے ہاں، لیکن یہاں اس معنی میں نہیں۔ نقص ویسے کمی کو کہتے ہیں، کسی چیز میں نقص ہو اور نقص سے ہی نقصان ہے، لیکن یہاں اس کو ریڈیوس کرنے کے معنی میں۔ اے حبیب آپ کم کر لیجئے، من ہو اس آدھی رات سے بھی قلیلا تھوڑا سا، او زد علیہ، یا او کا معنی یا، زد بڑھا دیجئے، علیہ اس کے اوپر، یعنی اختیار دیا گیا ہے آقا دو جہاں علیہ السلام کو کہ اے حبیب آپ بارگاہ میں کھڑے ہوئے لیکن اتنا کھڑے نہ ہوا کریں کہ آپ کے پاؤں مبارکہ میں ورم آ جائے، سوج جائیں، آپ اپنے آرام کا خیال بھی رکھا کریں۔ اور دوسرا حکم یہ مزمل کے خطاب کے بعد وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، واو کا معنی اور رتل، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ قرآن کے پڑھنے کا جو انداز ہے جس کو ترتیل کہتے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر، ترتیلا خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ ہمارے لیے اس خوب کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں۔ ظاہر ہے جب بندہ ایک پورے لے میں پڑھتا ہے تو اس وقت پھر اس کے معنی کی طرف توجہ عموماً نہیں جاتی، کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، عربیوں کی تو اپنی زبان ہے، تو ترتیل میں معانی کی طرف جو توجہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کیسے پڑھا کرتے تھے؟ اما عائشہ اور دیگر اصحاب سے یہ روایت ہے کہ آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک آیت الگ کر کے پڑھتے، جیسے الحمدللہ رب العالمین آپ ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم پھر ٹھہر جاتے، مالک یوم الدین پھر ٹھہر جاتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر ٹھہر جاتے۔ آپ ہر آیت کے اوپر ٹھہر کر پڑھتے۔ تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور رات کو قیام کرنا، یہ دونوں خاص طور پر جو حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ اب آپ کے لیے یہ نماز لازم تھی، اور امت کے لیے نمازوں کی 5 فرضیت کے بعد، تعداد 5 ہو جانے کے بعد وہ فرض نہ رہی، وہ واجب نہ رہی، بلکہ سنت اور مستحب رہی، لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قیام اللیل کیا کرو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا وتیرہ ہے، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ دیکھیں ساری مخلوق سوئی ہے اور رات کو انسان اللہ کے حضور میں کھڑا ہے، قیام کر رہا ہے، سرب سجود ہے، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ اس قیام اللیل میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن کو سمجھ بھی رہا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ یہ قرآن پڑھنا نماز کے اندر ہی ہو، اگر کوئی حافظ نہیں ہے، عام آدمی اور تہجد گزار ہے، تو وہ تہجد کی نماز کے بعد قرآن مجید کی الگ سے تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کا خاص طور پر اسلام میں مقام و مرتبہ ہے۔ اور اے حبیب، اے چادر لپیٹنے والے، آپ اٹھیے، قیام کیجئے اور قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اب یہ صورت چونکہ ابتدائی صورتوں میں ہے، جب پہلی صورتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد اب ایک بڑے قرآن کے نزول کی جو بشارت ہے وہ حضور کو دی جا رہی ہے۔
اے حبیب ابھی ایک بھاری کلام آپ کے اوپر اترنے والا ہے، کیونکہ ابھی باقی قرآن تو بعد میں تھا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، سورہ انفال، توبہ، یہ بڑا میجر مدنی قرآن یہ تو بعد کے اندر اترا۔ اے حبیب ایک بڑا بھاری کلام آپ کے اوپر عنقریب اترنے لگا ہے، اس لیے آپ خود کو بھی بہتر تیار کر لیجئے اور اپنی جماعت کو بھی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا بے شک ہم، سنلقی، القا یلقی، القا کا معنی ہوتا ہے تھرو کرنا، پھینکنا، لٹرل میننگ یہ ہے۔ اے حبیب ہم آپ کی طرف بھیجنے لگے ہیں، گویا کہ ہم آپ کی طرف وہی بھیجنے لگے ہیں، القا کرنے لگے ہیں۔ سین جو ہے یہ فیوچر کو ریپریزینٹ کر رہا ہے، سین صوفہ قرآن میں جہاں بھی آ جائیں یہ ورب کو فعل کی طرف، فیوچر کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ سنلقی، اے حبیب کریم ہم ان قریب آپ کی طرف القا کریں گے، وہی کریں گے، علیکا آپ کے اوپر، قولن ثقیلا، قولن قول بات، ثقیلا ثقل بوجھ، ہم اے حبیب کریم ایک بھاری بات آپ کی طرف جو ہے وہ القا کریں گے۔ وہ بھاری کس اعتبار سے ہے؟ وہ اپنے احکامات کی ورث کے اعتبار سے بھی بھاری ہے۔ ظاہر ہے اس قرآن کے اوپر امپلیمنٹیشن یہ 1500 سال ہونے کو، قرآن مجید کے نزول کو، سوسائٹیز میں عملی طور پر اس انقلابی کتاب کا جو نفاذ ہے وہ آج تک لوگوں کے اوپر بھاری ہے۔ دیکھیں سوسائٹی میں آج بھی، مسلم کنٹریز میں بھی ایسا نہیں ہے، جن بعض کنٹریز میں ہے، مثلا ایک چھوٹا سا اس کا پہلو، سارا پہلو نہیں، چھوٹا سا پہلو، اس کے مطابق سزاؤں کا نفاذ ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ڈاکو کا مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹا جائے، قاتل کو اسی طرح سزا دی جائے، لیکن لوگ جب اپنے مفاد کے لیے یوز کرنا چاہیں تو حکمران بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک امریکن آدمی نے یہاں لاہور میں بچے مار دیے تھے 3-4، تو وہ جس لیول پہ بھی اس کی حیثیت تھی یہاں پاکستان میں، لیکن اس نے دیت دے کر خود کو چھڑوا کر اس کو امریکہ بھیجا گیا، ریمن ڈیوس غالباً اس کا نام تھا۔ تو اب ایک کافر بھی قرآن کے اس قانون کو استعمال کر کے اپنی جان بچا رہا ہے، تو استعمال کرنا چاہیں تو وہ کافر بھی اس کو کر لیں، حکومتیں ان کا ساتھ دے دیں، لیکن اوورآل سوسائٹی میں اس کے عملی احکامات کا جو نفاذ ہے وہ نہیں۔ ایک ٹیکس اور زکوٰۃ کو ہی لے لیں، ٹیکس بھی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے اگر حکومتیں لگاتی ہیں ملک و قوم کی ترقی کے لیے، لیکن جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ ٹیکس سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ ٹیکس میں غریب آدمی بھی پے کرتا ہے اور زکوٰۃ میں صرف امیر آدمی پے کرتا ہے، امیر سے غریب کی طرف فلو ہوتا ہے، اور ٹیکس جو ہے اس میں غریب بھی دے رہا ہے اور امیر بھی دے رہا ہے، بلکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ امیر آدمی کتنا سارا ٹیکس دے رہا ہے، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے جو حکمران ہیں اور بیوروکریٹس ہیں، شاید 1-2 موٹر سائیکلیں ان کے نام پہ نکلتی ہیں، باقی وہ کھربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں۔ تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بہت بڑا کمپریہنسو جملہ ہے کہ اے حبیب کریم ہم جلد القاء کریں گے آپ کے اوپر ایک بھاری کلام۔ اس کلام کے لیے جب وہ بھاری کلام آئے گا تو پھر اس کے لیے حبیب اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور وہ تیار کیا ہے؟ رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت، اور ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اب حکمت بیان کی جا رہی ہے، بندے نے کوئی چیز بیچنی ہو نا تو وہ اپنی چیز کی خصوصیات بیان کرتا ہے، میری چیز کا یہ پروڈکٹ کا فائدہ ہے، یہ بالکل یہاں بھی رات کو جو قیام ہے اس کی جب ترغیب دی گئی ہے تو اب اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور عمل کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان بے شک ناشئۃ اللیل، یہ جو ناشیہ کا لفظ ہے اسی سے ہی اردو کا ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے جس کو نشو و نما کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہے رویدگی، بڑھنا، اوپر آنا۔ ناشئۃ اللیل، یہ جو رات کا اٹھنا ہے اور رات کا جو قیام ہے، ہی اشد وطئا، ہی یہ اشد، یہ بڑا سخت ہے، کس اعتبار سے؟ وطئا، اب وطی جو ہے نا وہ روندنے کو کہتے ہیں، جیسے ایک امام مالک کی کتاب ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کا نام ہے موطا امام مالک، تو موطا کے لیٹرل میننگ ہے، انہوں نے کتاب لکھی، مسودہ تیار کیا، علماء کے ہاتھوں میں بھیجا، سینکڑوں علماء نے، لوگوں نے اس کو پڑھا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں اس کو دیکھا، روندا، پڑھا، اس کی گانٹ چھانٹ کی، اس وجہ سے لغوی معنوں میں وہ موطا ہو گیا۔ اور میاں بیوی کو جو تعلق ہے انٹر کورس کرنا، اس کو بھی عربی زبان میں وطی کرنا بھی کہتے ہیں، تو یہاں وطا، یہاں معنی ہے ہن ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کو روندنے والا ہے،
یہ نفس کو مارنے والا ہے، کیونکہ ایک انسان اپنی نیند کے اندر ہے اور اس کو کتنی ساری پیاری ہے، اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم آ گیا، اب وہ اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے، وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ نفس کو بار بار اس مشق میں لانا، یہ اس وطأ کا جو ہے وہ مفہوم ہے۔ ترجمے کی طرف دوبارہ غور کیجئے گا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، ان بلا شبہ ناشئۃ اللیل، یہ جو رات کا قیام ہے، یہ ہے اشد، انتہائی سختی سے، وطئا، روندنے والا، تربیت کرنے والا، اس کو عادی بنانے والا۔ پھر نفس کو جو بات کہی جائے وہ مان لیتا ہے جب وہ اپنی چیزیں قربان کرنے لگ جاتا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، واو کا معنی ہے اور قیام کرنا، اقوام کا معنی ہے بہت زیادہ بہتر ہے، کہ قوام کے معنی میں بہت زیادہ بہتر ہے، قیلا، بات کہنے کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے حضور جو درخواست پیش کرنی ہے اس حوالے سے یہ بہت اعلیٰ وقت ہے کہ اللہ کے حضور بات کہی جائے۔ اور یہ جو اقوام قیلا ہے، اس کا ایک اور معنی بھی ہے، پیچھے تھا پہلے کہ اے حبیب آپ قیام کیجئے، اور دوسرا حکم کیا تھا؟ قرآن پڑھیے۔ اب یہ جو پہلا حکم ہے نا قیام اللیل، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نفس کو روندنے والا ہے، اور یہ جو دوسری بات تھی قرآن کی ترتیل، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وَأَقْوَمُ قِيلًا، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ اے حبیب قیام اللیل بھی ہو جائے گا، اور قرآن کی جو تفہیم ہے اور اس کا جو افہام ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ رات کو پھر کیوں اس کی خصوصیت ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے اور ترتیل کے لیے دن بھی تو ہے، اب اس کی ریزن بھی بیان کی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان بے شک، یقیناً، لک اے حبیب قریب آپ کے لیے ہے، فی النہار دن کے اندر، سبحا طویلا، آپ سبحا کو مصروفیت کے معنی میں لیں، سبحا طویلا، آپ کا جو دن ہے وہ بہت زیادہ مصروفیات والا ہے۔ اب حضور کی مصروفیت اگر دیکھی جائے تو مکی زندگی کی اپنی مصروفیت ہے، تبلیغ کی، اشاعت کی، مدنی زندگی میں یہ اور بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر غزوات ہیں، معاہدات ہیں، حضور کی بارگاہ میں وفد آ رہے ہیں، کتنے سارے مسائل ہیں، اہل کتاب کا مسئلہ، منافقین کا مسئلہ، مسلمانوں کے عملی مسائل، تو اے حبیب کریم دن آپ کا بڑی مصروفیتوں والا ہے، اس لیے جو رات ہے اس میں یہ دو کام آپ کریں کہ قیام بھی کریں اور جو ترتیل ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، واو کا معنی اور، اذکر اے حبیب کریم یاد کیا کیجئے، اسم ربک، اپنے رب کا جو نام مبارک ہے اس کا ذکر کیا کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، واو کا معنی اور، تبتل ہے کائنات کے امور سے بے خبر ہو کر وقتی طور پر اللہ کی طرف کنسنٹریشن کر لینا، اور اے حبیب کریم وَتَبَتَّل، اور ساری دنیا سے کٹ کر، الیہ، اس اللہ کی طرف آپ ہو جائیے، دن کی مصروفیات ہوں مخلوق کے لیے، اور رات کا جو معاملہ ہے اس کو اپنے خالق کے لیے خاص کر لیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کٹ کر اسی کی طرف ہو جائیے۔ لیکن تبتل کا ایک اور معنی بھی ذہن میں رکھیں جو یہاں مراد نہیں ہے۔ تبتل کا معنی ہے شادی انسان نہ کرے، بالکل سنگل اور مجرد رہے، دنیا کے کسی معاملے کی کوئی فکر نہ ہو اور جنگلوں کی زندگی اختیار کر لی جائے، تو یہ تبتل ہے، لیکن وہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ تبتل جائز ہو، ایسا نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام نے شادیاں کی ہیں اور تمام انبیاء کرام کو اللہ نے اولادیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ ہاں کوئی ایک آدھ اللہ کا نبی ہو جس کے معاملہ ایسا نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کو بیویاں اور بچے بھی دے کر بھیجا۔ تو تبتل کا وہ معنی کہ جس کے اندر دنیا چھوڑ دی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ حضور نے شادی ایک نہیں بلکہ حضور نے متعدد شادیاں فرمائیں، اللہ نے اولادیں بھی عطا فرمائیں، پورا نظام حیات دنیا کو دیا ہے۔ تو یہاں تبتل کا معنی ہے اے حبیب آپ کی دن کی مصروفیات ہیں، اس لیے رات کو آپ تبتل اختیار کریں۔ یہ اوورال انسانی پوری زندگی کے اندر تبتل نہیں، اور وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس کا آپ ذکر کیجئے، رب المشرق والمغرب، رب المشرق وہ رب ہے، مالک ہے مشرق کا، والمغرب اور مغرب کا، اور یہ بنیادی طور پر اللہ کی قدرت کا جو اشارہ ہے اس کی طرف ہے۔ لا الہ الا ہو، لا نہیں، الہ کوئی بھی عبادت کے لائق، الا ہو سوائے اس کے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے حبیب کریم فاتخذہ وکیلا،
اب مکی زندگی کی مشکلات ذہن میں رکھیں. جب حضور حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو لوگ تنگ کرتے ہیں, خاندانی بڑی رکاوٹیں ہیں, اور پہلے حضور نے چند سال خفیہ دعوت دی, پھر اعلانیہ دعوت دی, اس کے بعد پھر سر عام ہجرت بھی ہوئی, لوگوں تک پہنچا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو یکسوئی ہے اس کا یہ حکم دیا جا رہا ہے, اے حبیب کریم پریشان نہ ہوئیے, اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا, فا کا معنی پاس, اتخذ آپ بنا لیجئے, ہو صرف اسی کو, وکیلا اپنا کار ساز. اب وکیل کو اردو زبان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں خوب سمجھ آ جاتی ہے. ہم اپنا سارا معاملہ کس پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ وکیل پہ. ہم اس کو متعلقہ ڈاکومنٹس دیتے ہیں, آگے کی زبان ان کو پتہ ہے کہ اس نے جج کے سامنے کیا کہنا ہے اور ہماری ریپریزنٹیشن کس طرح کرنی ہے. آپ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس وکیل کو ذہن میں لے آئیں, تھوڑا سا, ورنہ اللہ کی جو وکالت ہے وہ اس سے وراء الورا ہے. فاتخذہ وکیلا, اے حبیب اپنا سارا انحصار صرف کس پہ کیجیے؟ اللہ پہ کیجیے. اور اگلی آیت سے جو بات شروع ہوگی اس کو انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, آپ کا کام ہے حبیب ان تک بات پہنچا دینا, لیکن اگر یہ نہ مانے تو وَاصْبِرْ, آپ صبر کیجیے. انشاءاللہ اس سے ہم آگے کل چلیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کا جو فہم ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.